بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج چھوٹا سا موضوع دل کو اچھا لگا تو آپ کے ساتھ بھی شیئر کر رہا ہوں۔ یہ موضوع ہے حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کا، کہ ایک دن حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام نے فرعون سے کہا، اے فرعون، تو اسلام قبول کر لے تو اس سے نہ صرف تیری آخرت سنور جائے گی بلکہ تجھے دنیا میں بھی 4 نعمتیں مل جائیں گی۔ صرف یہ تسلیم کر لے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ اے فرعون، یہ تسلیم کر لے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ایک ہے، وحدہ لا شریک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اور وہ ہر شے پر قادر ہے، ہر شے کا مالک ہے، ہر شے کا خالق ہے۔ وہی رازق ہے، وہی دلوں کے بھید جانتا ہے، وہی عزت بھی دیتا ہے، اور وہی انسان کو ذلت بھی دیتا ہے۔ وہی رب رحمان انسان کو دولت بھی دیتا ہے، انسان کی اپنی کمیوں اور پیشیوں کی وجہ سے، غلطیوں کی وجہ سے انسان سے رزق چھین بھی لیتا ہے۔ وہی رب رحمان انسان کو حکومتیں بھی عطا فرماتا ہے، یعنی کہ حکومتوں کا بادشاہ بھی بنا دیتا ہے، ملکوں کا بادشاہ بھی بنا دیتا ہے، اور بڑی بڑی عزتیں عطا فرماتا ہے۔ اور جب انسان تکبر اور غرور میں آ جاتا ہے تو وہ حکومتیں بھی چھین لیتا ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ تکبر جیسی، غرور جیسی مرض سے ہم سب کو محفوظ رکھے۔ تو فرعون نے حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام سے پوچھا کہ اے موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام، وہ 4 چیزیں کیا ہیں جو اسلام قبول کرنے کے بعد مجھے ملیں گی؟ حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ اے فرعون، جاننا چاہتے ہو وہ 4 چیزیں کیا ہیں تو سن لیں۔ 4 چیزیں یہ ہیں کہ اسلام قبول کرنے کے بعد تیرے لیے پہلی نعمت تو صحت و تندرستی ہوگی۔ اے فرعون، اسلام قبول کرنے کے بعد تیرے لیے جو پہلی نعمت ہوگی وہ صحت اور تندرستی کی ہوگی۔ تو ہمیشہ تندرست و توانا رہے گا، ہمیشہ صحت مند رہے گا۔ یہ کون فرما رہا ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے اللہ تعالیٰ کے محبوب بندے، اللہ تعالیٰ کے محبوب کلیم حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام، کہ تیرے لیے سب سے پہلی جو نعمت ہوگی وہ صحت اور تندرستی والی ہوگی، تندرستی کی ہوگی۔ تو ہمیشہ تندرست و توانا رہے گا۔ اب دوسری نعمت اسلام قبول کرنے کے بعد جو تجھے ملے گی وہ یہ ہے
کہ نفسانی خواہشات کو تو اپنے تابع کر لے گا. جو بھی تیری خواہش ہوگی وہ جلد حل ہو جائے گی. تیسری نعمت اسلام قبول کرنے کے بعد تجھے یہ حاصل ہوگی کہ اس وقت اے فرعون، اس وقت تو ایک ملک کا بادشاہ ہے. اسلام قبول کرنے کے بعد تجھے 2 ملک عطا کیے جائیں گے. اور چوتھی نعمت یہ ملے گی کہ تو ہمیشہ جوان رہے گا. تیرے بال سفید نہیں ہوں گے، کبھی تو بوڑھا نہیں ہوگا، ہمیشہ تیرے بال سیاہ رہیں گے. اور سیاہ بال جوان مرد ہو یا عورت جب اپنی جوانی میں ہوتا ہے تو اس کے بال سیاہ ہوتے ہیں. پھر جوانی کے بعد وقت گزرتا جاتا ہے، قبر کی تیاریاں ہو جاتی ہیں، قبر بلانے لگ جاتی ہے، زندگی ڈھل جاتی ہے. کیونکہ یہ ایک اللہ تعالیٰ کا نظام ہے. بچپن آیا، لڑکپن آیا، پھر اس کے بعد جوانی آئی، جوانی سے بڑھاپا آ گیا. جب انسان بوڑھا ہو جاتا ہے تو اس کو یہ علم ہو جاتا ہے کہ اب میرا دنیا سے واسطہ تعلق ختم ہونے والا ہے. کبھی کسی وقت بھی حضرت اسرائیل علیہ السلام آئیں گے اور میری روح پرواز ہو جائے گی. ہوتا بھی ایسے ہے کیونکہ یہ نظام قدرت ہے، یہ اٹل فیصلہ ہے کہ جس نے دنیا میں آنا ہے اس نے ایک دن دنیا سے جانا ہے. تو ہم دنیا کے اندر مہمان کی حیثیت سے ہیں، پردیسی ہیں، جتنے بھی ہیں سب پردیسی ہیں. تو آخرت کے لیے کچھ نہ کچھ سامان تیار کر لیں. وہ سامان کیا ہوتا ہے؟ وہ اللہ تعالیٰ کی محبت ہوتی ہے، اس کے رسولوں کی محبت ہوتی ہے، اور اس کے جتنے بھی نیک بندے ہیں ان کے ساتھ محبت ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ کی عبادت ہے، اللہ تعالیٰ کا ذکر و اذکار ہے، قرآن پاک کی تلاوت ہے. اس کو مت چھوڑیں کیونکہ یہ قبر و حشر کا ساتھی ہے. یہ دنیا میں بھی فائدہ دیتا ہے، آخرت میں بھی فائدہ دے گا. اس کے علاوہ درود پاک ہے، نماز ہے. اللہ تعالیٰ نے سب مسلمانوں کے اوپر 5 وقت مقرر کی: فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء. سب نمازوں کی اپنی اپنی برکت ہے. صبح اٹھے گا، نماز پڑھے گا، اچھے اچھے نیک نیک لوگوں کے ساتھ تیری ملاقات ہوگی. مسجد میں آئے گا تو اللہ تعالیٰ کے خوبصورت مہمان کچھ آپ سے پہلے مسجد میں موجود ہوں گے، کچھ تیرے بعد آئیں گے، کچھ تیرے ساتھ آئیں گے. تو جب ان کے ساتھ ملے گا تو صبح صبح اللہ تعالیٰ کا ذکر و اذکار ہوگا، اچھی اچھی باتیں ہوں گی. تو جب اچھی اچھی باتیں صبح صبح ہوں تو کیا کہتے ہیں، دن اچھا نہیں گزرے گا، دن خوشی والا نہیں گزرے گا، اس دن میں کامیابیاں نہیں آئیں گی.
کامیابیاں ضرور آئیں گی، کیونکہ جس نے کائنات بنائی ہے، جو کائنات کا خالق ہے، جو کائنات کا مالک ہے، وہ اللہ الصمد ہے، لم یلد ہے ولم یولد ہے ولم یکن لہ کفوا احد ہے۔ وہ بے نیاز جب دیکھتا ہے کہ بندے نے سردیوں کے اندر اپنا بستر چھوڑا میری یاد کے لیے، میری محبت کے لیے، گرمیوں میں اے سی چھوڑ دیے، ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا کو چھوڑ دیا، فجر کا ٹائم ہے، فجر کا وقت ہے، اور فجر کے وقت کو اللہ تبارک و تعالی انسان کی دعاؤں کو قبول فرماتا ہے۔ اکثر و بیشتر علماء کرام کی زبانی ہم سنتے رہتے ہیں، فرماتے ہیں کہ صبح کے ٹائم کو، اور جو بزرگان دین موجود ہیں یا تھے وہ بھی فرمایا کرتے تھے کہ صبح کی جو دعا ہوتی ہے یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات اس کو قبول فرماتا ہے۔ تو بات تھوڑی سی لمبی ہو گئی۔ حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام اور فرعون کی بات ہو رہی تھی۔ پہلی بات یہ تھی کہ اے فرعون، اگر تو اسلام قبول کرے گا تو تجھے 4 چیزیں ملیں گی۔ پہلی کہ آپ کو صحت و تندرستی، آپ ہمیشہ کے لیے صحت مند رہیں گے، تندرست رہیں گے، توانا رہیں گے، آپ کو بیماری نہیں آئے گی، آپ کو بیماری آپ کے نزدیک ہی نہیں آئے گی۔ دوسری یہ کہ اے فرعون، اگر اسلام قبول کر لے گا تو تیری ساری خواہشات تیرے تابع کر دی جائیں گی۔ تیسری نعمت تجھے یہ حاصل ہوگی، ابھی تو ایک وقت کا بادشاہ ہے، ایک ملک کا بادشاہ ہے، وقت کا نہیں، ایک ملک کا بادشاہ ہے۔ اسلام قبول کرنے کے بعد تجھے 2 ملک اور عطا کیے جائیں گے، اور چوتھی نعمت یہ ملے گی تجھے کہ تو ہمیشہ جوان رہے گا، تیرے بال سفید نہیں ہوں گے، تیرے چہرے کے اوپر جھریاں نہیں پڑیں گی، جیسا تیرا چہرہ ہے ایسا ہی رہے گا، اور ہمیشہ کے لیے تو جوان رہے گا۔ فرعون نے حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کی یہ باتیں تو سن لی، مان بھی گیا، اس کو پسند بھی آ گئی، کہنے لگا اے موسیٰ، بات آپ کی ٹھیک ہے، لیکن میں پہلے اپنی بیوی سے، اپنی اہلیہ محترمہ سے مشورہ کر لوں۔ تو فرعون کی جو گھر والی تھی وہ مسلمان تھی، حضرت آسیہ۔ حضرت آسیہ نے فرعون سے کہا، فرعون نے جب جا کے حضرت بی بی آسیہ کو یہ والا مشورہ بتایا نا، تو وہ تو پہلے اس چیز کے اوپر ایگری تھی کہ کوئی ایسا طریقہ ہو کہ یہ اسلام قبول کر لے۔ تو انہوں نے فرعون کی بات سنی، اور پھر انہوں نے فرعون سے کہا اگر یہ معاملہ ہے تو اس کے اوپر جان قربان کر کے یہ نعمتیں حاصل کر لے۔ اگر حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام آپ کو فرماتے ہیں
کہ اسلام قبول کرنا ہے اور یہ 4 چیزیں آپ کو ملیں گی، تو پھر آپ دیری نہ کریں، آپ اسلام قبول کر لیں اور 4 چیزیں حاصل کر لیں۔ یہ کہہ کر حضرت بی بی آسیہ رونے لگ گئی۔ فرعون سے کہا تجھے مبارک ہو، حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام نے تیری برائیوں کا پردہ رکھا ہے، تیرے عیبوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی رحمت میں چھپانا چاہتا ہے، کسی سے مشورہ کی تجھے ضرورت نہیں۔ اس دعوت حق کو وقت ضائع کیے بغیر قبول کر لے تو اپنے نفس کو جھکا دے، اپنے آپ کو جھکا دے، تکبر اور غرور کو اپنے راستے سے ہٹا دے، اس کو اسلام کے راستے میں رکاوٹ نہ بننے دے۔ حضرت بی بی آسیہ نے تو اچھا مشورہ دیا تھا، لیکن وہ غروری بندہ تھا فرعون، تو فرعون کو اپنا غرور ہی لے گیا، تکبر لے گیا۔ اور آج بھی دیکھ لیں، جو بھی غرور کرتا ہے، آکڑتا ہے، تو اس کو عزت کبھی بھی نہیں ملتی۔ غرور کرنے والا ہمیشہ خاک میں جا ملتا ہے۔ فرعون نے کہا کہ نہیں، بات تیری بھی اپنی جگہ پہ ٹھیک ہے، لیکن میں نے ایک وزیر رکھا ہوا ہے جس کا نام حامان ہے، چلو میں اس اپنے وزیر سے بھی مشورہ کر لیتا ہوں۔ تو حضرت بی بی آسیہ نے فرعون کو منع کیا کہ آپ ایسا کریں، حامان کے ساتھ مشورہ نہ کریں، کیونکہ وہ اس مشورے کے لائق ہی نہیں۔ حامان نے فرعون کی ساری بات سنی۔ فرعون نے حامان کو بلایا اور اپنی ساری بات بتائی۔ حامان نے فرعون کی ساری بات سنی تو شور مچا دیا، ہائے حضور، آپ کی شان میں موسیٰ علیہ السلام نے ایسی گستاخی کی، آپ کی شان تو یہ ہے کہ تمام کائنات مشرق سے مغرب تک۔ وہ حامان تھوڑی سی پالش لگانے لگ گیا نا۔ حامان نے اب فرعون کی خوشامد کرنا شروع کر دی، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے نا، جس کو ہدایت دیتا ہے تو اس کے لیے دروازے کھول دیتا ہے۔ اب فرعون کو ہدایت نہیں ملنی تھی، اس نے نہیں لینی تھی، اس نے ہدایت کو پسند نہیں کیا، تکبر کیا، غرور کیا۔ حامان سے مشورہ کیا تو حامان نے کہا کہ حضور، آپ کی شان میں موسیٰ علیہ السلام نے ایسی گستاخی کی، آپ کی توہین کی، تمام کائنات، اب حامان کی بات سنیں، تمام کائنات مشرق سے مغرب تک آپ کی مطیع و فرما بردار ہے، آپ کی توہین ہوئی۔ اگر آپ نے اسلام قبول کرنا ہے تو پہلے مجھے جان سے مار ڈالے۔ واہ حامان واہ، کیسے جان قربان کرنے والا تھا، کیسا وزیر تھا کہ اس نے فرعون کے اوپر اپنی جان بھی وار دی کہ اگر اے فرعون تو نے اسلام قبول کرنا ہے تو پہلے مجھے مارنا پڑے گا آپ کو، اس کے بعد آپ اسلام قبول کر لیں۔ تو کم از کم آپ کی یہ توہین مجھ سے برداشت نہیں ہو سکتی۔ کون سی توہین؟ کہ آپ حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کے کہنے پر
اسلام قبول کر لیں۔ آسمان زمین بن جائے اور زمین آسمان، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، تو حامان کہنے لگا کہ ہمارے غلام، یعنی کہ ان کا اشارہ تھا حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کی طرف کہ وہ ہمارے غلام ہیں، کہ ہمارے غلام ہمارے آقا بن جائیں۔ یہ ان کی گھٹیا سوچ تھی۔ کچھ ہوتے ہیں نا، اچھے دوست ہوں تو دنیا بھی اچھی بن جاتی ہے، تو سر اگر پالش لگانے والے ہوں تو پھر وہ ہمیشہ برش اٹھا کے رکھتے ہیں اور پالش لگاتے رہتے ہیں، لیکن جو تکبر والا ہوتا ہے، غرور والا ہوتا ہے، اسے کچھ سمجھ نہیں آتی کہ یہ پالش سفید لگ رہی ہے، کالی لگ رہی ہے، نیلی لگ رہی ہے یا پیلی لگ رہی ہے، تو وہ ہمیشہ اسی پالش کے پیچھے پڑے رہتے ہیں، اور وہ پالش لگتے 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 ایک دن ایسا آتا ہے کہ وہ اکٹھی ہو جاتی ہے، وہ جم جاتی ہے، پردے پڑ جاتے ہیں۔ تو وہ ہمیشہ جو تکبر کرنے والا ہوتا ہے، غرور کرنے والا ہوتا ہے، آکڑ خان ہوتا ہے، مغرور جس کو بولتے ہیں، تو وہ اسی خواہش میں رہتا ہے کہ کوئی آئے تھوڑی سی پالش لگا جائے۔ جیسے حامان نے فرعون کو پالش لگائی تو فرعون کی دنیا خراب کر کے رکھ دی اس نے۔ تو مولانا رومی نے حامان سے یہاں پہ حد نرازکی کا اظہار فرمایا ہے کہ وہ حامان سے یوں مخاطب ہوتے ہیں، اے حامان، مردود مشرق سے مغرب تک پھیلی ہوئی حکومتیں کیا ہوئیں، خدا کا قہر انہیں کھا گیا اور آج ان کا کہیں نام و نشان تک نظر نہیں آتا۔ یہ مولانا رومی بیان فرماتے ہیں، اپنا اظہار بیان فرماتے ہیں کہ اے حامان، مردود مشرق سے مغرب تک پھیلی ہوئی حکومتیں کیا ہوئیں، خدا کا قہر انہیں کھا گیا اور آج ان کا کہیں نام و نشان تک نظر نہیں آتا۔ ان کے خیال میں یہ غرور تکبر جو حامان میں تھا یہ زہر قاتل تھا، اور اس ملعون کے مشورے سے فرعون نے دعوت اسلام رد کر دی، اور یوں اپنے آپ کو دائمی عذاب جو ہمیشہ اس کو مل رہا ہے، دائمی عذاب اور رسوائی کے سپرد کر دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کو جب معلوم ہوا کہ فرعون نے دعوت حق قبول کرنے سے انکار کر دیا ہے، تو انہوں نے فرمایا، اے فرعون، ہم نے تو سخاوت کیونکہ حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کے اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی بھی ہیں اور نیک بندے بھی ہیں، تو انہوں نے کیا فرمایا کہ ہم نے اپنی سخاوت عنایت کی تھی، افسوس صد افسوس کہ یہ گوہر نایاب تیرے مقدر میں نہ تھا۔ تو حکایت رومی میں مولانا روم علیہ الرحمہ آخر پہ ایک سبق دیتے ہیں، وہ سبق آپ بھی یاد کر لیں، میں بھی یاد کروں گا۔ دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی اس موذی مرض، تکبر والی مرض، اس پالش والی مرض سے ہم سب کو محفوظ رکھے اور ہم سب کو اپنا بندہ بنا دے۔ تو کیا سبق دیتے ہیں کہ نادان صحبت سے، یعنی کہ بے وقوفوں کی مجلس سے تنہائی بہتر ہے۔ بے وقوفوں کی مجلس سے یا نادان دوستوں سے، جو دوست ہمیشہ نقصان کی طرف کھینچتے ہیں، جو دوست نماز کی طرف نہیں آنے دیتے،
جو دوست قرآن پاک کی طرف نہیں آنے دیتے، جو دوست اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کے لیے نہیں جانے دیتے، جو دوست کسی کے ساتھ نیکی کرنے کے لیے نہیں جانے دیتے، تو یقیناً وہ دوست نہیں ہو سکتے، وہ دشمن ہے۔ وہ دشمن ہے جو آپ کے سامنے تو دوستی کا ڈھول بجاتے ہیں اور آپ کی پیٹھ پیچھے ہمیشہ برائیاں کرتے رہتے ہیں، تو آپ سمجھتے ہیں کہ بس یہی میرا سب کچھ ہے، کیونکہ اس نے آپ کے سامنے چھوٹی سی پالش لگا دی، برش اس نے ہاتھ میں رکھا ہوا تھا تو پالش لگاتا گیا تو تیرے اندر آکڑ آتی گئی، تو مغرور بن گیا، تو اس نیکی والے کام سے تو ہٹ گیا۔ وہ تو پہلے ہی شیطان تھا نا، وہ تو پہلے ہی شیطان تھا، کیونکہ اس نے نماز نہیں پڑھنی تھی، اس نے نیکی والے کام نہیں کرنے تھے، اور نہ ہی حمان تھا، اس نے پہلے نہ کام کیا نیکی کا اور نہ ہی فرعون کو کرنے دیا۔ تو آخر پہ مولانا رومی بہت خوبصورت بات کہتے ہیں کہ ایسے ایسے نادان اور بے وقوف جہل دوستوں سے تنہائی بہتر ہے۔ تو امید ہے کہ انشاءاللہ اس جملے پہ اوپر آپ بھی غور کریں گے اور پھر اس کے بعد نماز بھی پڑھیں گے، قرآن پاک کی تلاوت بھی کریں گے۔ اگر بچوں والے ہیں تو انشاءاللہ اپنے بچوں کو بھی قرآن پاک سکھائیں گے، ان کو بھی نماز کا عادی بنائیں گے۔ تو یہ جو زندگی ہے یہ چند لمحوں کی ہے، چند دنوں کی ہے، چند مہینوں کی ہے، چند سالوں کی ہے۔ ساری زندگی یہاں اس دنیا میں نہیں رہنا، آخر ایک دن جانا ضرور ہے۔ تو جانے کے لیے علماء کرام کے ساتھ دوستی کریں، علماء کرام کے ساتھ محبت کریں، دین والے لوگوں کے ساتھ، اللہ تبارک و تعالیٰ کے نیک بندوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا کریں۔ جب آپ اٹھنا بیٹھنا کریں گے، ان کے ساتھ ان کی صحبت اختیار کریں گے، ان کے ساتھ آپ یقیناً محبت کریں گے، تو یقیناً وہ بڑے دل والے ہوتے ہیں۔ علماء کرام اللہ والے، اللہ تعالیٰ کے نیک بندے، وہ سخی دل کے مالک ہوتے ہیں۔ وہ آپ کو انشاءاللہ سینے سے لگائیں گے، آپ کو اچھی باتیں بتائیں گے، آپ کو اچھے راستے بتائیں گے کہ ان راستوں کے اوپر چل، اور پھر چلنے سے کیا ہوگا، جیسا کہ حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرعون سے کہا کہ اے فرعون، اگر تو اسلام قبول کر لیتا ہے، اسلام قبول کر لیتا ہے تو تجھے اب تیری ایک حکومت ہے، تیری ایک حکومت، تیرے ایک ملک میں حکومت ہے، تو اسلام قبول کرنے کے بعد تجھے 2 حکومتیں ملیں گی۔ تو یقیناً آپ بھی علماء کے ساتھ محبت کریں گے تو آپ کو بھی 2 حکومتیں ملیں گی۔ وہ کیسی حکومتیں ملیں گی کہ آپ کی دنیا بھی اچھی ہوگی، آپ کی آخرت بھی اچھی ہوگی۔ تو یہ ہوتا ہے نیک لوگوں کے ساتھ بیٹھنے کے اثرات۔ نادان کی صحبت سے تنہائی بہتر ہے، بہتر ہے کہ اچھے اور صاحب جو اچھی رائے دینے والے ہوں، اچھے لوگ ہوں، ان کو اپنی زندگی میں ان کی تلاش جاری رکھ، ان کی تلاش جاری رکھ۔ جب تلاش جاری رکھے گا تو ایک دن ہوتا ہے کہ انسان اپنی منزل کو پا جاتا ہے۔ کہیں بھی سفر پہ جانا ہو، آج کل تو سالوں والی مسافت دنوں میں طے ہو جاتی ہے،
اور دنوں والی گھنٹوں میں اور گھنٹوں والی منٹوں میں طے ہو جاتی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہم سب کے لیے سہولتیں عطا کی۔ کہیں پہ جہاز چل رہے ہیں، کس لیے چل رہے ہیں؟ یہ تیری خدمت کے لیے۔ کہیں ریل گاڑیاں چل رہی ہیں، کہیں موٹر سائیکل ہیں، رکشے ہیں۔ سائیکل کا تو نام نشان بھی ختم ہو گیا۔ وقت کے ساتھ ہر چیز کا نام مٹ جاتا ہے۔ اگر نہیں مٹتا تو صرف اللہ والوں کو نہیں مٹتا۔ میرے بھائی، میرے دوست، جوان ساتھی، اپنے آپ کو سیدھا کر لیں۔ یہ دنیا کچھ بھی نہیں ہے۔ یہاں بڑے بڑے نامور، بڑے بڑے شہنشاہ، بڑے بڑے بادشاہ اس زمین نے کھا لی، اور آج وہی جوان، اتنے خوبصورت نوجوان جو اپنے چہرے کے اوپر، اپنے بالوں کے اوپر مکھی تک نہیں بیٹھنے دیتے، مکھی تک نہیں بیٹھنے دیتے تھے، آج وہ خاک کے اندر سمائے ہوئے ہیں۔ آپ نے بھی جانا ہے، میں نے بھی جانا ہے، لیکن جانے سے پہلے اپنی منزل کو آسان کرنا ہے۔ دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اچھیاں دوستیاں عطا فرمائے۔ اچھی دوستی اللہ کے گھر والی ہے، اللہ کے در والی ہے، اور جو اس کے گھر پر پڑے رہتے ہیں ان کی دوستی اچھی ہے۔ بس آپ ان کے ساتھ، علماء کرام کے ساتھ، اللہ والوں کے ساتھ محبت کرنا شروع کر دیں، انشاءاللہ وہ آپ کی زندگی کو اچھا بنا دیں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ آخر پہ ایک چھوٹی سی درخواست، اگر میری بات کوئی بری لگے تو اس کے لیے میں بے حد معذرت چاہوں گا۔ انسان ہے، زبان پھسلتی ہے، ٹوٹے پھوٹے الفاظ نکل جاتے ہیں، اس کے لیے معذرت خواہ۔ اگر اچھی لگی تو صدقہ جاریہ سمجھ کر آپ اس کو شیئر کر دیں، آپ اس کو لائک کر دیں، آپ اس کو سبسکرائب کر دیں، اور میرے لیے بھی دعا کریں، میں آپ کے لیے دعا کروں گا۔ بس ایک دوسرے کے لیے دعا کریں گے تو انشاءاللہ ہم سب کے لیے اللہ تبارک و تعالی بہت سی آسانیاں پیدا فرمائے گا، مشکلات کو آسان کرے گا، ہم سب کی نیک حاجات کو پورا فرمائے گا۔ اور دعا کیا کریں، یہ ہمارا ملک پاکستان ہے، اللہ تعالیٰ اس کو ترقیاں عطا فرمائے، اور جتنے بھی بہن بھائی بزرگ جوان اکثر میں اپنی دعاؤں میں یاد رکھتا ہوں، ان کے لیے ان کو یاد رکھتا ہوں جو بیچارے پردیس میں ہیں، رات دن محنت کرتے ہیں، رات دن کوششیں کرتے ہیں، محنت کر کے ایک ایک روپیہ بنا کر پاکستان بھیجتے ہیں اپنے والدین کی خدمت کے لیے، بہن بھائیوں کی خدمت کے لیے۔ تو ان کے لیے دعا کیا کریں، اللہ تعالیٰ ان کو کوئی دکھ نہ دکھائے، اللہ پاک ان کی ساری منزلیں آسان کرے، جہاں کہیں بھی ہیں اللہ تعالیٰ ان کو کامیابیاں عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ لازمی اس چینل کے ساتھ تعاون کرنا، شیئر کرنا، لائک کرنا، سبسکرائب کرنا، تو انشاءاللہ ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں۔ تب تک کے لیے اپنے خادم احمد نواز کو اجازت۔ اللہ حافظ۔ اللہ نگہبان، اللہ سب کی حفاظت فرمائے، آمین بجاہ النبیین۔